بند پڑے درجات اور سنسان سی لائبریری، یہ نظارہ بارہ بنکی کے بنکی قصبے میں واقع مدرسہ دارالرشاد کا ہے۔ دینی تعلیم دینے والے اس مدرسے کی یہ صورتحال کووڈ-19 کے پیش نظر نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہے۔ تقریباً 5 ماہ سے یہاں کسی بھی قسم کی کوئی سرگرمی نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مدرسہ مزید متاثر ہو رہا ہے۔ مدارس کی ساری آمدنیاں بند ہیں کیونکہ اسٹاف اپنے اپنے گھروں پر ہے، عوام بھی پریشان ہے۔ کچھ لوگ ہمارے گئے عوام کے پاس، دیا بھی، لیکن زیادہ تر بالکل نہ کے درجے میں، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا بھائی جب مدرسہ ہی بند ہے تو ابھی آپ چندہ کیا کریں گے۔ دینی مدارس کا تعلیمی سیشن شوال ماہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن تقریباً 3 ماہ گزرنے کے باوجود بھی تعلیمی سیشن کا آغاز نہیں ہو پایا ہے اور نہ ابھی شروع ہونے کی کوئی امید ہے، جس کی وجہ سے اس برس کا تعلیمی سیشن برباد ہونے کی پوری امید ہے۔ اصل تعلیم تو یہ سمجھیے کہ پورے سال کی تو بیکاری ہو رہی ہے، کیونکہ ہر کتاب کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اتنا پڑھانا ہے، اس مہینے میں اتنا پڑھانا ہے، تو 3-4 مہینے تو یوں ہی گزر چکے ہیں، تو یعنی ایک حصہ تو سمجھیے جا رہا ہے، 3 حصے باقی بچ رہے ہیں، ابھی اس کی کوئی امید نہیں۔ دیگر تعلیمی اداروں سے الگ دینی مدارس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں آن لائن تعلیم نہیں دی جا سکتی، جس کی وجہ سے بھی دینی مدارس کا تعلیمی نظام مزید متاثر ہو رہا ہے۔ ہماری پڑھائی یہ آن لائن بہت مشکل چیز ہے۔ کہنے کا ہے کھانا پوری بھلے آدمی کر لے، لیکن اس کھانا پوری سے کوئی نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری تعلیم صرف ڈگری کے لیے نہیں ہوتی، ساتھ ساتھ صلاحیت کے لیے بھی ہوتی ہے، اس کے اندر استعداد بھی پیدا ہو۔ تو یہ چیز آن لائن کے اندر تو بالکل مفقود ہے، نہ کے درجے کے برابر۔ دینی مدارس کی تعلیم کے ساتھ یہاں کے اساتذہ بھی موجودہ صورتحال سے کافی پریشان ہیں۔ ان کی آمدنی بند ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ رمضان میں وصولا جاتا تھا، اسی کے حساب سے ہم لوگوں کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتے تھے ایک آدھ، تو اب بس وہی سمجھ لیجیے ایک آدھ بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، اور اسی کے حساب سے اپنا خرچ وغیرہ چل رہا ہے۔ فی الحال دینی مدارس کے منتظمین کو مدارس کھلنے کا انتظار ہے، کیونکہ مدارس کھلنے کے بعد ہی ان کے تمام مسائل حل ہو سکیں گے۔ ETV بھارت کے لیے بارہ بنکی سے محمد عمیر کی رپورٹ۔